بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک صاحب ہمارے پاس داخل تھے، دل کے وارڈ میں ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور جب ان کو ہم نے ایک ہفتے بعد ڈسچارج کیا بہت اچھے حالات میں، کوئی علامت ان کو نہیں تھی، کوئی چھاتی میں درد نہیں ہوتا تھا، سانس ان کا بالکل ٹھیک تھا، دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک تھی، کمزوری کا احساس نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو بہت توانا محسوس کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں ہدایات دی کہ دیکھیں آپ نے دواؤں کی پابندی کرنی ہے، جو دوائیں ہم نے آپ کو لکھ کے دی ہیں آپ نے ان دواؤں کو باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے، اور ان کی خوراک میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی۔ پھر آپ نے گھر جا کے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، آپ نے بہت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، آپ نے کھانا کھانے کے بعد تیز نہیں چلنا، آپ نے کھانا کھانے کے بعد سیڑھیاں نہیں چڑھنی، آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نے رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ جانا ہے یا آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، پہلے آپ فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے ریلیکس ہو کے کھانا کھائیں، چھوٹے نوالے لے کے اچھی طرح چبا کے، تاکہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کا دل بھی ٹھیک کام کرتا رہے گا، کیونکہ جتنا معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا اتنا ہی وہ خون کی ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے زیادہ خون چاہیے، اور خون کہاں سے آتا ہے؟ خون پھر دل کو بھیجنا پڑے گا معدے کی طرف، لیکن دل تو خود ہی زخم خوردہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس میں قربانی کا جذبہ تو موجود ہوتا ہے، وہ کہے گا اچھا چلے میں آپ کو خون بھیجتا ہوں، لیکن ہوگا کیا کہ دل معدے کو خون تو بھیج دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی چھاتی میں بوجھ، گھٹن دباؤ بھی پیدا کر دے گا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، جب یہ ہمارے پاس سے چلے گئے تو تقریباً 4 ہفتے کے بعد یہ پھر ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ رات میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، رات مجھے چھاتی میں بوجھ ہوا، گھٹن ہوئی، مجھے پسینے بھی آئے۔ جب ہم نے ان کی ہسٹری لی تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ گھر میں تھے، شادی شدہ ہیں، تو جذبات تو ہوتے ہیں، اب ان کو کچھ کمزوری کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ اس طرح کی کیفیت ہے، میں کیا کروں؟ ایک دوست کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ بہت اچھا نسخہ دیتے ہیں، وہ کیپسول دیتے ہیں، ان کیپسول کو کھانے کے بعد انسان میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے دوست کہتے ہیں کہ آپ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ ایک کشتہ بنا کے دیتے ہیں، اس کو کھانے کے بعد آپ میں طاقت آ جائے گی۔ تیسرے دوست کہتے ہیں کہ اگر زیادہ طاقت لانی ہے تو میرے پاس ایک نسخہ ہے، وہ ایک خاص قسم کا میں آپ کو تیل دوں گا، اس کو آپ لگائیے گا تو آپ میں بہت زیادہ طاقت کا احساس ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے پاس آتے، ہم سے ڈسکس کرتے، آپ شادی شدہ ہیں، جذبات ہوتے ہیں، قدرتی چیز ہے، انسان کو یہ معاملات پورے کرنے چاہیے، بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں، آپ کو ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں اب مجھے کمزوری کا احساس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اور پھر ہم بھی آپ کو ایک پورا پلان دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ازدواجی تعلقات کو کب بہتر کرنا ہے، آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، آپ نے کھانے کے بعد ازدواجی تعلق کو قائم نہیں کرنا ہے، جب بھی آپ نے یہ تعلق قائم کرنا ہے آپ کا پیٹ ہمیشہ خالی ہونا چاہیے، 4-5 گھنٹے کا وقفہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو دل کے مریض تھے مجھے بتانے لگے کہ میں اپنے دوستوں کے کہنے پر کیپسول بھی لے آیا، گولی بھی لے آیا، اور وہ تیل بھی میں نے استعمال کیا، لیکن جب رات کو میں نے کیپسول کھایا اور تیل کا استعمال کیا تو مجھے شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی، بے چینی ہونے لگی، مجھے پسینے آنے لگے، اور لگتا تھا کہ مجھے وامٹنگ ہو جائے گی، کمزوری کا احساس ہو گیا، مجھے چکر بھی آنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ میں بہت گھبرایا اور اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی،
اور سب سے اچھا کام جو ان کی بیگم نے کیا کہ ان کی ٹانگوں کے نیچے 2-2 3-3 تکیے رکھ دیے کہ آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ 5-6 منٹ کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی اور پھر یہ سو گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو کمزوری کا احساس تھا اور پھر یہ ہمارے پاس ہسپتال آ گئے۔ میں جو ایک بہت اہم بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت احتیاط کریں۔ آپ دل کے مریض ہیں یا آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا آپ کے خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے، اچھے کولیسٹرول کی کمی ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، ازدواجی تعلق قائم کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، آپ کو تعلق برقرار رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، نہ کہ آپ اپنے دوستوں کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں کہ مجھے کمزوری ہو گئی ہے، میں اس تعلق کو قائم نہیں کر سکتا، یا آپ سوشل میڈیا پہ جا کے کوئی ایسے نسخے دیکھیں، کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں ایسی باتیں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ آپ لونگ کھا لیں، آپ دار چینی کھا لیں، آپ سونف کھا لیں، آپ فلاں تیل استعمال کر لیں، آپ لہسن کھا لیں، آپ ادرک کھا لیں، یا پھر کچھ ایسے نسخہ جات بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس معجون کو کھانے کے بعد جوان ہو جائیں گے، آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ سرخی آ جائے گی، آپ اپنی عمر سے 40 سال پیچھے چلے جائیں گے، آپ میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ اس عمل کو بار بار کریں گے لیکن آپ پھر بھی تھکیں گے نہیں۔ ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد لوگ انہی نسخہ جات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کمپنیوں سے دوائیں منگوا لیتے ہیں، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں، آپ کو شوگر کی بیماری ہے، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ کے خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ جس طرح دل کی نالی کی تنگی کی وجہ سے انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اسی طرح مرد کے اس عضو میں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، جب ان کی تنگی ہو جاتی ہے، خون کا بہاؤ بہتر نہیں ہوتا، جب خون کا بہاؤ بہتر نہیں ہوتا تو پراپر اریکشن نہیں ہوتی، اور اگر وینز بھی لیک کرنے لگیں تو اریکشن بہت ہارڈ نہیں ہوتی، فلیسڈ ہوتی ہے، سافٹ ہوتی ہے، اور اس تعلق کو برقرار رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ان صاحب کو ازدواجی تعلق کے حوالے سے پوری تفصیل بتائی کہ آپ کس طرح محفوظ طریقے سے اپنے ازدواجی تعلق کو بحال کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہم نے ان کے ذہن سے نکالی کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، میں ازدواجی تعلق کو دوبارہ سے قائم نہیں کر سکوں گا، مجھ میں کمزوری ہو جائے گی، یا مجھے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ اپنے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں۔ ان کو ہم نے مزید ہدایات دیں کہ آپ اپنی خوراک پر توجہ دیں، آپ کی خوراک میں پھل ہونے چاہیے، آپ کی خوراک میں سبزیاں ہونی چاہیے، لیکن پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ آپ اپنی خوراک میں خشک میوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹھی بھر کے، جس میں اخروٹ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، اگر چلغوزہ مل جاتا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ ان کو آپ بلینڈ کر سکتے ہیں، ان کو آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ باقاعدگی سے سیر کریں، گہرے گہرے سانس لیں، لیکن آرام سے، کیونکہ اگر آپ جلدی گہرے سانس لیں گے تو اس سے چکر آ سکتا ہے۔ پھر آپ ہلکی ورزش کریں جو آپ کو تجویز کی گئی ہے، لیکن وزن اٹھانے والی ورزش آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ یہ تمام احتیاط کریں گے تو جہاں آپ کے دل کی نالیوں میں تبدیلی آئے گی، جہاں آپ کے دل کی نالیوں میں خون کا بہاؤ بہتر ہوگا، وہیں پر آپ کے عضو کی
خون کی سپلائی بھی بہتر ہوگی اور آپ اس تعلق کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو اریکشن کا مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں ڈسکس کریں، وہ آپ کے نسخے میں رد و بدل کر کے دواؤں کی ایک نئی ترتیب آپ کو دے دیں گے، لیکن خود سے آپ نے دواؤں کے نسخے میں تبدیلی نہیں کرنی۔ آپ اپنے اندر ایک اچھی تبدیلی محسوس کریں گے، کیونکہ جب آپ کی خوراک سادہ ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوگا، آپ کی شوگر کنٹرول میں ہوگی، آپ کے خون میں چکنائیاں کنٹرول میں ہوں گی، آپ کا یورک ایسڈ بھی کنٹرول میں ہوگا، آپ کا وزن بہتر ہو گیا ہوگا، آپ نے تمباکو نوشی ختم کر دی ہوگی، آپ نے الکحل چھوڑ دی ہوگی، ان سب کے آپ کی جسمانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ اپنے ازدواجی تعلق کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اریکشن کا پرابلم ابھی بھی ہے، تو پھر ایک گروپ ہوتا ہے فاسفو ڈائسٹریز انہیبیٹر، وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، جس میں سلڈینافل ہے جو ویاگرا کے نام سے آتی ہے۔ اب سلڈینافل اور بے شمار ناموں سے تیار ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنی مقدار میں ویاگرا استعمال کرنی ہے، 25 ملی گرام میں یا 50 ملی گرام میں یا 100 ملی گرام میں، لیکن آپ نے خود سے اس دوائی کی خوراک میں تبدیلی نہیں کرنی۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ان دواؤں کے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ صرف اس دوا کا ٹکڑا کرنا چاہیے 2 حصوں میں یا 4 حصوں میں جن پر نشان لگا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس گولی کو جس پر نشان نہ لگا ہو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دوائی کی افادیت کو ختم کر دیا۔ شادی شدہ مرد حضرات جو دل کے مریض ہیں یا جن کو شوگر کا پرابلم ہے یا جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، آپ کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت ترقی ہو رہی ہے، امپلانٹس تک لگائے جا رہے ہیں، ویکیوم تھراپی ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ڈاکٹرز آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کے رازداں ہوتے ہیں، ان سے اپنی باتیں ڈسکس کیا کریں اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے۔ آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوگی، آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی، تو آپ اپنے دوسرے معاملات کو بھی بہتر انداز میں انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔